بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ انتہائی قریب ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہونے کی وجہ سے غور و فکر کی بات یہ ہے کہ کتنی چیزیں ہیں جن کا اہتمام رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کے بارے میں کیا جائے۔ تو مختلف موضوعات ہیں رمضان المبارک کے متعلق۔ نمبر 1، استقبال رمضان، کہ رمضان المبارک کا استقبال کیسے کیا جائے۔ مستقل غور و فکر کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، اور اپنے آپ کو پابند کرنے کی بات ہے کہ میں رمضان المبارک کا استقبال کیسے کروں۔ اسی طرح فضائل رمضان، کہ رمضان المبارک کے فضائل کا علم ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، تاکہ اتنا مبارک مہینہ جب اس کے فضائل سامنے ہوں گے تو انشاءاللہ ان فضائل کی روشنی میں ہم رمضان المبارک کو قیمتی بنا سکیں گے۔ نمبر 3، مسائل رمضان، رمضان المبارک کے مسائل کا علم ہونا ضروری ہے کہ جتنے مسائل سے ہم واقف ہوں گے رمضان المبارک کے متعلق، تو ان مسائل اور اس علم کی روشنی میں ہم رمضان المبارک کو گزاریں گے تو انشاءاللہ ہمارا یہ بابرکت مہینہ بہت قیمتی گزرے گا۔ نمبر 4، اعمال رمضان، رمضان المبارک کے خاص اعمال جن کا تعلق بالخصوص رمضان المبارک کے ساتھ ہے، ان کا علم ہونا ضروری ہے تاکہ ہم رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں کوئی لمحہ ہمارا ان اعمال سے خالی نہ ہو۔ تو 4 چیزیں جس کا اہتمام ضروری ہے: استقبال رمضان، فضائل رمضان، مسائل رمضان، اور اعمال رمضان۔ ہوتا یہ ہے کہ یہ قیمتی مہینہ آ جاتا ہے اور ہم مختلف قسم کے تفکرات میں پڑے رہتے ہیں۔ عام طور پر لوگوں کو جو خوش فہمی ہے رمضان المبارک کے متعلق، عام طور پر کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس مہینے میں ہم آرام کر لیں گے، کام کی چھٹی جلد مل جاتی ہے، نرمی ہو جاتی ہے، اور ساری چیز شریعت کو سامنے رکھ کے کثرت کے ساتھ ہو رہی ہوتی ہے کہ لوگ اپنے مزدوروں کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ نرمی کرتے ہیں ان کو، اور اس نرمی سے ہم کیا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ بھئی ہم آرام کر لیں گے۔ یہ بڑا آرام دہ مہینہ ہے، نیند کا موقع بھی خوب میسر آتا ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں ایمان والوں کا رزق بڑھا دیتے ہیں، لہٰذا زیادہ کھانا چاہیے، کھانے کا ذوق رکھتے ہیں، اور رمضان المبارک کے مہینے کو گویا وہ کھانے پینے کے اعتبار سے بہت ہی اچھا مہینہ سمجھتے اور گردانتے ہیں، اور پورے مہینے میں طرح طرح کی کھانے پینے کی اور طرح طرح کی ڈشز کے بارے میں سوچتے بھی ہیں، اس کے بارے میں مستقل طور پر مہم چلاتے ہیں گھروں کے اندر، اور اس مہینے کو کھانے پینے کا مہینہ سمجھ کر طرح طرح کی لذت کی چیزیں پکاتے اور کھاتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے بعض لوگوں کو یہ خوش فہمی ہے کہ یہ مہینہ ہمارے بزنس کا مہینہ ہے، یعنی اس مہینے میں ہم خوب تجارت کر سکیں،
یہ مہینہ سیزن ہے، رمضان عید کا سیزن کا مہینہ ہے۔ بالخصوص تاجر برادری وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ مہینہ ہمارا سیزن ہے، اسی طرح ہمارے دیگر تجار میں مختلف قسم سے تجارت سے تعلق رکھنے والے لوگ اس مہینے کو اس اعتبار سے قیمتی سمجھتے ہیں کہ یہ مہینہ تجارت کے اعتبار سے ہمارا سیزن ہے، لہٰذا ہم اس کو سیزن کے طور پر گزاریں اور پورے کافی سارے مہینوں کی ریکوری جو ہے اس مہینے میں کر لیں تاکہ ہمارا کاروبار بڑھ جائے۔ تو جیسے جیسے فہم لوگوں کو ہے، جیسا جیسا ادراک لوگوں کو ہے، جیسا جیسا مزاج لوگوں کو ہے، ان تمام مزاجوں کی بنیاد پر لوگ رمضان المبارک کو اسی طرز پر گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں کہ ہم اسے کاروبار کے طور پر مہینہ بنائیں، سیزن کا مہینہ بنائیں، کھانے پینے کا مہینہ بنائیں، آرام کا مہینہ بنائیں، کثرت سے سونے کا مہینہ بنائیں۔ ہاں، یہ شریعت میں یہ چیز نہیں، بلکہ شریعت تو اس ماہ مبارک کو بہت اچھے طریقے سے عبادات میں گزارنے کی تلقین کرتی ہے، حتیٰ کہ اسی شریعت میں اور صحابہ کرام کے عمل سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام مشکل ترین عبادات بھی صحابہ کرام نے اس ماہ مبارک میں کی ہیں، حتیٰ کہ غزوہ بدر اسی ماہ مبارک میں پیش آیا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کو سامنے رکھتے ہوئے جہاد کے لیے گئے اور بدر کا غزوہ اور معرکہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو پوری دنیا میں ایک ایسی فتح نصیب کی کہ آج تک اس فتح کا جو دبدبہ اور غلبہ ہے آج تک کفار کے دلوں میں پیوست ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو ہم سیزن کا مہینہ، کاروبار کا مہینہ نہ سمجھیں، رمضان المبارک کو ہم سونے کا مہینہ نہ سمجھیں، رمضان المبارک کو ہم کھانے پینے کی لذت والی ڈشز کے تیاری میں، اس کے غور و فکر میں اور اپنی زبان کو ٹیسٹ پہنچانے کے لیے اس قسم کا مہینہ ہرگز مت سمجھیں، بلکہ اس مہینے کو یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ اللہ سے تعلق جوڑنے کا مہینہ ہے، یہ اللہ رب العزت سے لو لگانے کا مہینہ ہے، یہ اپنی زندگی کو صحیح رخ پر لے جانے کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ابھی سے اس بارے میں فکر کرنی ہے کہ ہم نے رمضان المبارک کا استقبال کیسے کرنا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا پرجوش استقبال فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو رمضان المبارک کا استقبال رجب سے شروع کرتے تھے، جیسے کہ پہلے بھی دروس میں گزر چکا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے، یا اللہ ہمارے رجب میں اور شعبان میں برکتیں عطا فرما اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے، اتنی زندگی عطا فرما کہ ہم رمضان المبارک کا مہینہ پا سکیں۔ یقین جانیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اس مہینے کے لیے 2 مہینے قبل فکر مند ہو جاتے تھے۔ آپ نے کبھی اپنی زندگی کی دعا نہیں کی، لیکن ہر سال اس رمضان المبارک کے مہینے سے 2 مہینے قبل آپ نے خصوصیت کے ساتھ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اتنی زندگی عطا فرمانا کہ میں رمضان المبارک کا مہینہ پا سکوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر شعبان کے مہینے میں 1 شعبان سے لے کر 26-27 شعبان تک روزے رکھتے، اس طور پر کہ تاکہ رمضان المبارک کی تیاری ہو سکے، رمضان المبارک کے لیے عادی ہو سکوں کہ رمضان المبارک میں نے روزے کی حالت میں گزارنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 27 دن روزہ رکھتے اور اس کے بعد 3 دن افطار کرتے، اور اس افطار میں بھی جذبہ یہی تھا کہ رمضان المبارک جو ہے قیمتی طریقے سے گزر جائے اور اچھے طرح سے اس میں روزے رکھ سکیں۔ چنانچہ 3 دن وقفے کا حکم اس لیے دیا کہ 3 دن انسان کا جسم پھر سے اتنا طاقتور ہو جائے
کہ رمضان المبارک کے روزے اس کے لیے آسان ہو جائیں، عبادات اس کے لیے آسان ہو جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ بتلا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کا شاندار استقبال کرتے تھے، اس کی آمد کے بارے میں منتظر رہتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے، اور صحابہ کرام کو رمضان المبارک سے قبل رمضان المبارک کے فضائل سناتے تھے، مناقب سناتے تھے، اس کی بڑائی کو بیان کرتے تھے کہ اس مہینے میں ایک ایک عمل کتنا قیمتی ہے، تاکہ صحابہ کرام کے جذبات بھی اچھی طریقے سے ابھریں اور وہ بھی رمضان المبارک کے لیے تیار ہو سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث ہمارے سامنے ہے کہ جسے ہم سنتے بھی رہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے آخر میں خطبہ دیا۔ اس خطبے پر اگر ہم غور کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب قریب ہے ہمارے اوپر ایک ایسا مہینہ سایہ افگن ہونے جا رہا ہے جو بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے، اس میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں، جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کے دن میں روزے کو فرض کیا ہے کہ ہم روزہ رکھیں، اور اس کی رات کو عبادت کی چیز بنایا ہے، یعنی ہم اللہ کو راضی کر سکیں، اللہ کا قرب حاصل کر سکیں، قیام میں کھڑے ہوں اللہ کے سامنے اور اللہ کے کلام الہی کی تلاوت کریں، اس کو سنیں، یعنی تراویح کو اللہ تبارک و تعالی نے مسنون قرار دے دیا، اور روزے سے قبل لا کر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے کا آغاز تراویح سے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی کہ اس مہینے کے اندر جو شخص کسی روزہ دار کو ایک روزہ کھلا دے، اس کی افطار کرا دے، اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے گناہوں کی بخشش کر دے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے نبی، ہم تو لوگوں کو، ہمارے پاس اتنا مال نہیں، ہم میں سے بعض کے پاس، کہ وہ لوگوں کو سیر کر کے کھلا سکے اور پلا سکے اور اچھے طریقے سے افطاری کرا سکے، اس کا کیا بنے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غربا کو سامنے رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی نے اگر کسی روزہ دار کو ایک لسی کا گھونٹ پلا کر افطار کرا دیا، یہ ایک کھجور سے بھی افطار کرا دیا، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے میں جو شخص نوافل پڑھ کر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہے گا، اللہ فرائض کے برابر اجر عطا فرمائیں گے، اور جو ایک فرض ادا کرے گا، اللہ تبارک و تعالی 70 فرائض کے برابر اس کو اجر و ثواب عطا فرمائیں گے۔ کتنا قیمتی مہینہ ہے۔ ابھی سے اگر ہم اس کی تیاری نہیں کریں گے، ابھی سے اگر فکر مند نہیں ہوں گے، تو یقین جانیے یہ قیمتی مہینہ بھی ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، ہمیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے کام کی ترتیب ابھی سے مرتب کریں، کس وقت سے کس وقت تک میں نے کام کرنا ہے، کس وقت سے کس وقت تک میں نے اللہ کے ذکر میں وقت گزارنا ہے، کس وقت سے لے کر کس وقت تک میں نے تلاوت قرآن کرنی ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ میں قرآن مجید کی تلاوت کر سکوں، اور رمضان المبارک کے مہینے کو میں نے کس طرز پر گزارنا ہے، اس کی راتوں کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس کے دن کو کیسے قیمتی بنانا ہے، اس کے لمحے لمحے کو میں نے کیسے قیمتی بنانا ہے۔ ابھی سے مجھے اور آپ کو اس کی فکر کرنی پڑے گی، اس کی تیاری کرنی پڑے گی، اپنے آپ کو متوجہ کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اور اپنا شیڈول بنانا پڑے گا، ہمیں اپنا جدول تیار کرنا پڑے گا کہ میں نے رمضان المبارک کا مہینہ کیسے گزارا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو 2 مہینے قبل اس کی تیاری فرماتے، ہم چلو کم از کم یہ شعبان کا جو آخری عشرہ ہے، اسی عشرے کے اندر ہم تیاری کر لیں، ہم نوافل کی عادت ڈال لیں، چنانچہ ہم جو ہے ہر نماز کے جتنے نوافل اس کے ساتھ ہیں ان کو پڑھنے والے بن جائیں، اس کے علاوہ ہم اوابین پڑھنے والے بن جائیں، چاشت کی نماز پڑھنے والے بن جائیں، اسی طریقے سے اشراق کی نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ ابھی سے ہم تھوڑی سی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ یہ عادت رمضان المبارک میں برقرار رہے گی، اور رمضان المبارک کا مہینہ قیمتی ہو جائے۔ اسی طرح ابھی سے، آج ہی سے ہم اپنی تلاوت کی جو ترتیب ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر دیں، تاکہ ہم جب رمضان المبارک کی پہلی رات آئے تو ہماری تلاوت جو ہے، جتنی ہم پہلے تلاوت کرتے تھے اس سے ہماری تلاوت بڑھ جائے۔ یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ابھی یہ جو عشرہ ہے اس میں ہم کثرت کے ساتھ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا دل بھی لگے گا،
اور تلاوت کو ہماری تلاوت بھی آگے بڑھے گی۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اعتبار سے ایک وقت ایسا تھا کہ جب ہمیں ماں باپ جو ہے 10 روپے دیتے تھے خرچی کے لیے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ ماں باپ نے ہمیں 50 روپے خرچی دینا شروع کی، اور ایک وقت جب بچے جوان ہوئے تو ماں باپ نے 100 روپے خرچی دینا شروع کی، اور ایک رفتہ رفتہ اس بچے کے جذبات بھی بلند ہوتے گئے کہ مجھے زیادہ پیسے ملے، یہاں تک کہ وہ نوجوان ہوا، پھر اس نے کام کاج شروع کیا تو اس کے پیسے بڑھتے چلے گئے، اور اس کے جذبات پھر ابھر رہے ہیں اور بڑھ رہے ہیں کہ میں اس سے زیادہ پیسے کمانے والے بن جاؤں۔ چنانچہ وہ ایک جگہ نوکری چھوڑ کر دوسری جگہ کی طرف جو ہے موو کرتا ہے، اور اس کا رخ کرتا ہے کہ تاکہ میری تنخواہ بڑھ جائے، میرا پیسہ بڑھ جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے۔ اس کی فکر تو میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہر مسلمان بچہ بھی کر رہا ہے، نوجوان بھی کر رہا ہے، مرد بھی کر رہا ہے، عورت بھی کر رہی ہے، بوڑھا بھی اسی جذبے میں لگا ہوا ہے کہ کیسے میرا بینک بیلنس محفوظ رہے اور بڑھتا چلا جائے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ، یہ ہمارے نیکیوں کے سیزن کا مہینہ ہے، اسے ہمیں نیکیوں کا سیزن سمجھنا چاہیے۔ یہ ہماری ترتیب تبدیل کرنے کا مہینہ ہے، ہمارے رخ کو اللہ کے قریب کرنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم اس مہینے کو صحیح معنوں میں اس کا صحیح استقبال کر کے، شاندار استقبال کر کے، اپنی ترتیب کو اگر منظم طریقے سے کر کے ہم رمضان المبارک کا مہینہ ابھی سے صحیح معنوں میں صحیح طریقے سے گزارنے کی اگر کوشش کریں گے، اپنے جذبے کو بیدار کریں گے، اپنے آپ کو تیار کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا ایک ایک لمحہ ہم قیمتی بنا لیں گے۔ یقین جانیے یہ اس مہینے کا ایک لمحہ اس مہینے کا ضائع کرنا بہت نقصان کی بات ہے۔ کتنے اولیاء اللہ اور بزرگان دین ایسے ہیں کہ جو بڑے بڑے مجمع کے پیر تھے اور مرشد تھے، اور لوگ ان کے پاس آتے اور ان سے مسائل پوچھتے اور ان سے مسائل پوچھ کر عمل کرتے۔ جیسے ہی رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تو اپنے مریدوں اور شاگردوں سے کہتے کہ بھائی عید کے دن انشاءاللہ ملاقات ہوگی، اس سے پہلے میرے دروازے کی طرف مت آنا، کیونکہ میں نے یہ پورا مہینہ اپنے رب کو دیا ہوا ہے، میں اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑوں گا۔ یقین جانیے کہ اپنی عبادت سے افضل علم ہے اور علم کو پھیلانا ہے، لیکن اس سب کے باوجود انہوں نے یہ سارا سلسلہ چھوڑا اور چھوڑ کر صرف اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا۔ کم از کم درجے میں اتنا تو ہو سکے کہ ہم یہ عزم کر لیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی قسم کی لغویات کے اندر شامل نہیں ہوں گے، لغویات کے اندر اپنا حصہ شامل نہیں کریں گے، نہ ان لغویات کی طرف بڑھ کر حصہ شامل کریں گے، نہ اپنے مال سے اس لغویات کی طرف بڑھیں گے، نہ لوگوں کی سرپرستی کر کے ان لغویات کی طرف جائیں گے، نہ کسی کی حوصلہ افزائی کر کے ان لغویات کی طرف جائیں گے۔ چنانچہ ہمارے نوجوان طبقے کا ایک بڑا طبقہ ایسا ہے جو رمضان المبارک کو کھیل کود کا مہینہ سمجھتا ہے۔ یقین جانیے یہ ایسا ظلم ہے، یہ اس مہینے کی ایسی زبردست ناقدری ہے، یہ ایسی زبردست ناقدری ہے کہ جسے آج ہم ایک لطف کے طور پر تو گزار رہے ہیں، لیکن جب آنکھ بند ہوگی اور اس کے ایک لمحے کی عبادت پر اللہ جب اجر و ثواب عطا کریں گے، یقین جانیے اس وقت حسرت و افسوس ہوگا، حسرت ہی حسرت ہوگی، لیکن اس حسرت کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہم نے ان نوجوانوں کی منت سماجت کرنی ہے انشاءاللہ کہ اے نوجوانوں، یہ مہینہ اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا، اس کی راتیں کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں ہے، اس کی راتیں راڈ گیم کھیلنے کے لیے نہیں ہے، اس کی راتیں تاش کھیلنے کے لیے نہیں ہے، اس کی راتیں فضولیات میں تراویح کے بعد جو ہے ایک جمگٹھا لگا کر گپ شپ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کی راتیں تو اپنے پیروں میں عبادت کے ذریعے اپنے پیروں پر ورم لانے کے لیے ہے کہ ہمارے پیروں پر ورم آ جائے، ہم پھر بھی عبادت نہ چھوڑیں۔ اس کی رات کا ایک ایک لمحہ اتنا قیمتی بنانے کا ہے کہ ان راتوں کے اندر تو اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ ہونا ہی نہیں چاہیے۔ یقین جانیے صبح کی جب فجر کی نماز ہوتی ہے پھر ایک بڑا مجمع نکلتا ہے نوجوانوں کا اور بچوں کا کہ جو کرکٹ کے میدان میں ہوتا ہے، ہر گلی کو انہوں نے کرکٹ کا جو ہے میدان بنایا ہوا ہوتا ہے، اور وہ سارے کھیل رہے ہیں اور کرکٹ کھیل رہے ہیں۔ یقین جانیے ان کو سمجھائیں تو وہ سمجھنے سے بات نہیں سمجھتے۔ ہمیں منت سماجت کرنی پڑے گی، ابھی سے اس کی محنت کرنی پڑے گی، اپنی مساجد کے علماء کرام سے بات کرنی پڑے گی، تاکہ ان تمام عنوانات پر وہ رمضان المبارک سے پہلے ہی زور دینا شروع کر دیں کہ بھئی یہ مہینہ کھیل کود کا نہیں ہے،
یہ مہینہ کھانے پینے کا نہیں ہے، یہ مہینہ کثرت کے ساتھ سونے کا نہیں ہے، یہ مہینہ جو دنیا کمانے کا نہیں ہے کہ ہم سیزن سمجھ کر دنیا کمانے میں لگ جائیں اور اسی میں اپنا سارا وقت برباد کر دیں۔ یہ مہینہ تو نیکیوں کے سیزن کا ہے، یہ مہینہ قرآن کی تلاوت کا ہے، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کا ہے، یہ مہینہ کثرت کے ساتھ نوافل پڑھنے کا ہے، یہ مہینہ کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کا ہے، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ مہینہ غرباء کے ساتھ تعاون کا مہینہ ہے، صدقات کا مہینہ ہے، کثرت کے ساتھ سخاوت کرنے کا مہینہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے ہی سخی ہوتے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ کی سخاوت اور صحابہ اکرام کی سخاوت بڑھ جاتی، ایسے لگتا جیسے کہ رحمت کی ہوائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ لگ کر سارے معاشرے میں تقسیم ہو رہی ہیں، ایسے دل کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت کرتے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں ہم زکوٰۃ ادا کریں گے تاکہ ہمیں اجر و ثواب زیادہ ملے، یقیناً اجر و ثواب ملے گا، اس میں کوئی شبہ والی بات نہیں، لیکن یہ مہینہ یاد رکھیے زکوٰۃ ادا کرنے کے نہیں بلکہ نفلی صدقات کثرت کے ساتھ کرنے کا مہینہ ہے۔ زکوٰۃ تو اس کے لیے ایک نصاب مقرر ہے کہ سال پورا ہو جائے، کسی کا رمضان میں سال پورا ہو تو زکوٰۃ ادا کرے، کسی کا شوال میں سال پورا ہو تو شوال میں زکوٰۃ ادا کرے، کسی کا محرم میں سال پورا ہو تو محرم میں زکوٰۃ ادا کرے۔ لیکن اس رمضان کی خاص خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہت کثرت کے ساتھ سخاوت کرتے، بہت زیادہ سخاوت کرتے اور اس مہینے میں خوب صدقات کرتے۔ چنانچہ ہمیں بھی اس کے لیے طے کرنا ہے کہ انشاءاللہ ہم اس مہینے میں روزانہ انشاءاللہ صدقہ کریں گے۔ اللہ کے ہاں گنتی نہیں، اللہ کے ہاں تول اور وزن ہے۔ اگر کوئی گنتی سمجھتا ہے تو 1,00,000 میں سے اگر کسی نے 1,000 روپے اللہ کے ہاں صدقہ کر دیا اللہ کی جناب میں، اور ایک شخص ہے جس کے پاس 100 روپے ہیں اور اس 100 روپے میں سے اس نے 50 روپے اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیے، دوسری طرف 1,00,000 والے کا 1,000 ہے، ادھر 100 والے کا 50 ہے، اس کا صدقہ اللہ کے ہاں زیادہ قیمتی، اللہ کے ہاں گنتی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تولتے ہیں کہ کس کا اخلاص زیادہ ہے۔ چنانچہ اخلاص کے ساتھ دیا ہوا گٹھلی بھر صدقہ بغیر اخلاص کے احد پہاڑ جتنے صدقے سے بھی قیمتی۔ میرے بھائیو دوستو بزرگوں، ہمیں رمضان المبارک کی فکر ابھی سے کرنی ہے۔ ہماری کوئی تراویح ضائع نہیں ہونی چاہیے، ہمارا کوئی روزہ ضائع نہیں ہونا چاہیے، ہمارا کوئی دن اللہ کی عبادات سے خالی نہیں ہونا چاہیے، ہمارے زبان سچ کے علاوہ کچھ نہ بولے، ہماری زبان پر گالی نہیں آنی چاہیے، ہماری زبان میں خواہ مخواہ غصہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا نہیں آنا چاہیے، ہمارے مزاج میں لڑائی جھگڑے کا عنصر پیدا نہیں ہونا چاہیے۔ عجیب بات ہے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے اور مسلمانوں کے جہاں 10 لوگ کھڑے ہوئے بات کر رہے ہیں، اچانک پتہ چلتا ہے کہ وہاں لڑائی جھگڑا شور شرابہ شروع ہو جاتا ہے۔ رمضان کا مہینہ تو صبر کا مہینہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا بدلہ جنت، صبر کا بدلہ جنت ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ جو صبر کرے گا اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیں گے، اللہ اسے جنت جیسی عظیم نعمت عطا فرما دیں گے۔ اس مہینے میں ہم نے اللہ کے ذکر کو کثرت کے ساتھ کرنا ہے، استغفار توبہ تائب ہونا ہے، اور اسی طریقے سے جنت کو طلب کرنا ہے کثرت کے ساتھ، جہنم سے پناہ طلب کرنی ہے کثرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ابھی سے رمضان المبارک کی فکر نصیب فرما دے، ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور ابھی سے اپنی ذات سے لے کر اپنے گھر والوں اور اپنے محلے والے جتنے نوجوان ہیں ان سے ملاقاتیں کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی منت سماجت کر کے انہیں رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف لانے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تبارک و تعالی اس مہینے کو قیمتی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت فلسطین کے مسلمانوں کی غیبی مدد فرمائے، اللہ رب العزت ان کی اپنی جناب سے ان کے لیے اللہ رب العزت سہارا بن جائیں، اور اللہ تبارک و تعالی ان کے دشمنان کو اور ہمارے دشمنان کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔